کی صورت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور اگر عدم اعتماد عمران خان کے خلاف ناکام ہوگی تو پاکستان کو بڑی سختیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ کے علم میں ہے جس کو قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دی تھی۔ اسی کے اوپر کل جب کرائم منسٹر نے اپنی پہلی تقریر کی، اس میں اول تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ جو رمضان شوگر مل کے 14 ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر 16 ارب روپیہ آیا، جس میں سے ایک 10,000 روپے تنخواہ کا جو ملازم جس کا نام مقصود چپڑاسی ہے، جس کو انہوں نے 3.5 سال ملک سے مفرور قرار دیا ہوا تھا، مفرور کروایا ہوا تھا، اس مقصود چپڑاسی کا جواب کل ان کو اسمبلی کے فلور پہ دینا چاہیے تھا، تاکہ ہم ان کو کرائم منسٹر نہ کہتے۔ جب رائٹ پہ دیکھو تو پاپڑ والے فلودے والے آصف علی زرداری بیٹھے نظر آتے ہیں، اور لیفٹ پہ دیکھو تو کرائم منسٹر جو مقصود چپڑاسی کے تحفظ کے لیے جنہوں نے ابھی وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو فارغ کر دیا، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو جبری چھٹی کے اوپر بھیج دیا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے پاکستان کے اندر کسی نے سوا موٹو نہیں لیا، کسی نے رات کو عدالت لگانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی، کیونکہ ٹی ٹیوں کا کیس بھی ہے، پاپڑ والوں کا کیس بھی ہے، فالودے والوں کا کیس بھی ہے، یہ سارے کیسز اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن جو کل کس منہ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کی ان کیمرہ اجلاس بلا کر، جس میں تمام سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو بھی بلاتے ہیں، وہاں بلا کر لیٹر گیٹ کے اوپر جو ہے بریفنگ لیتے ہیں، تو میں یہ کرائم منسٹر شہباز شریف جو امپورٹڈ حکومت کو چلا رہے ہیں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف آپ نے مطالبہ کیا تھا، شاہد حقان نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد، قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آپ کو دعوت نامے جاری کیے گئے۔ اس لیٹر کے حوالے سے، بریفنگ دینے کے حوالے سے آپ دم دبا کر بھاگ گئے تھے، اور آپ کو سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ریزائن دینے سے پہلے، جب ان کو ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ لیٹر موصول ہوا، انہوں نے جب یہ لیٹر دیکھا جس میں متعدد بار نو کانفیڈنس کو کامیابی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جوڑا گیا تھا، انہوں نے یہ خط برملا میڈیا کے سامنے قومی اسمبلی میں اپنی چیئر کے اوپر، اسپیکر کی چیئر پہ یہ خط لہرا کے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اس خط کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ لیکن کرائم منسٹر کیوں دیکھتے؟ کیونکہ کرائم منسٹر نے خود غلامی کا طوق گلے میں پہنا ہوا ہے، اور انہوں نے اس خط کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس خط کی سازش کا وہ حصہ ہے۔ اس خط کے مندرجات آلریڈی ان کو پتہ ہے، وہ اس کے ارد گرد ہیں۔ یہ سازش کا، پاکستان کو دوبارہ غلامی میں دھکیلنے کی سازش کا یہ لوگ حصہ ہیں۔ تو لہذا کل پارلیمنٹ کے اندر قومی سلامتی کے اجلاس بلانے کے اعلان کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مگرمچھ کے آنسو بہانے والی بات ہے۔ جب آپ کو بلایا تب آپ آئے نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کا اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے۔ اس سے قبل جس طرح کمیشن بنتے رہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کمیشن میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھا سکے، چونکہ یہ پاکستان کے اندر یہ کمیشن ہمیشہ کے لیے جو ہونے والی بیرونی سازشیں ہیں ان کا راستہ روکے گا، ضمیر فروشی کا راستہ روکے گا، پاکستان کے اندر حکومتوں کی تبدیلی پاکستان کی عوام کی بجائے جو باہر سے بیٹھ کر 15-20 ارب روپیہ خرچ کر کے کی جا سکتی ہے، جو تاثر اب حقیقت میں بدل گیا ہے، اس کا یہ راستہ روکے گا۔ اس کے علاوہ ہماری سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام میں جائیں گے۔ فوری انتخابات پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے جو فوری انتخابات ہیں، یہ اب وقت کی ضرورت ہے اور یہ ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن کو اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے، اس آئینی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔
इसी सिलसिला में हम अपनी अवामी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब भरपूर तरीके से अवाम में इस तहरीक को लेके जा रहे हैं, जिसका आगाज़ कल अफ्तारी के बाद पेशावर रिंग रोड के ऊपर जो एक तारीखी इज्तिमा होने जा रहा है उसमें इमरान खान साहब जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो 16 अप्रैल बरोज़ हफ्ता मज़ार कायद, जो मैं समझता हूँ कि हमारे फाउंडिंग फादर हैं, उसके मुतसल जो ग्राउंड है जहाँ पर पहले भी तहरीक इंसाफ ने 25 दिसंबर 2011 को एक बड़ा अवामी इज्तिमा किया था, तो कराची के लोगों की भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब वहाँ आएँ। तो 16 अप्रैल को कराची में जो है वो मैदान सजेगा और इस खुददारी की, इस कौमी खुद मुख्तारी की हफाजत की जो तहरीक है, जो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक है, इसको हम कराची 16 अप्रैल को ये इमरान खान की क़यादत में पहुँचेगा। और उसके बाद 23 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान का तारीखी ग्राउंड, जहाँ पर 1940 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी, उसी ग्राउंड के अंदर, उसी मीनार पाकिस्तान के साए तले इंशाअल्लाह तमाम पाकिस्तानी जमा होंगे और जमा होकर यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तान के अंदर साम्राज्य नामंजूर है, पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, पाकिस्तानियों को भिखारी कहने वाले नामंजूर हैं, पाकिस्तान के अंदर हम किसी सूरत भी किसी क्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने देंगे, ये क्राइम मिनिस्टर नामंजूर है। और 23 अप्रैल को लाहौर में एक बड़ा आप देखेंगे कि एक इज्तिमा लोगों का जमे गफ़ीर वहाँ पर जो है वो मौजूद होगा। इसी के दरमियान हमने अपनी पार्टी को हर सतह के ऊपर मुतहरका फ़ैसला किया है। अभी इमरान खान साहब के साथ मुल्क भर से आई जो हमारी वकला के अहदेदारान हैं, इंसाफ लाइएस फोरम्स के, उनकी मुलाकात जारी है और ये हमारे वकला का इंशाअल्लाह कन्वेंशन बहुत जल्द लाहौर में होगा, उसकी भी तारीख आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़वातीन का कन्वेंशन है, सोशल मीडिया वर्कर्स जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अहम आवाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर के ऊपर जो सोशल मीडिया वर्कर्स के ख़िलाफ़ ये क्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेड हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और ये सोशल मीडिया के वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ सीसा फैलाई हुई दीवार का सबूत दिया है और इंशाअल्लाह इनका भी हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के इदारों को बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको भी हम डिस्करेज भी करते हैं, उसकी मज़म्मत भी करते हैं। और उनको हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के इदारों की मजबूती की बात की है और किसी को भी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है किसी किस्म की हर्जा सराई से जो है वो गुरेज करना चाहिए। हम इस वक्त जो है वो फोकस्ड अप्रोच से, जो हमारी अप्रोच है वो आम इंतखाबात का इनेकाद के लिए है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा अपना तमाम तर फोकस इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ रखें, इन भिखारियों के ख़िलाफ़ रखें और इन ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने के ख़िलाफ़ रखें। इसके अलावा आखिर में हमारे जो यूथ कन्वेंशंस हैं, इसी तरीके से इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के तहत स्टूडेंट्स के कन्वेंशन जो हैं वो मुनक्कद किए जाएंगे। जी, आज है वो लोग अपने तय निकल रहे हैं और 23 मार्च के बाद उस पर इमरान खान साहब 23 अप्रैल को लाहौर में एक और जो है वो बड़ी कॉल देंगे। उस कॉल का आप इंतज़ार करें, वो भी एक जो है वो सरप्राइज़ प्लस होगा। जो अतवार को हुआ उससे बड़ा जो है वो कुछ होने जा रहा है, तो आप अभी इंतज़ार करें। हम अपनी हिकमत अमली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड कर रहे हैं। हमारी अब तमाम तर जो कोशिशों का महवर है वो फौरी इंतखाबात है। जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये हुकूमत लेजिटिमाइज नहीं है, ये डिस्क्रेडिटेड है।
اور جس اسمبلی میں پی ٹی آئی موجود نہیں ہے، جس اسمبلی میں 130 سے زائد اراکین استعفیٰ دے چکے ہیں، جو عمران خان کی کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنی قومی اسمبلیوں کی نشستوں کو جنہوں نے قربان کر دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں، 22 کروڑ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کا وزیر اعظم کون ہوگا، ان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، ان کے منتخب نمائندے کون ہوں گے۔ یہ فیصلے جو ہے کسی غیر ملک کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلے نہیں ہونے دینے چاہیے۔ اور کل سے آپ کے علم میں ہے کہ کمر کے درد بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، کل خبر آئی ہے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، خبر آئی ہے کہ اب ڈاکٹروں نے فلائٹوں پہ سفر کرنے کی اجازتیں بھی دے دی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جن کو یہ سوال پوچھتے تھے کہ مقصود چپڑاسی کون ہے، تو وہ کہتے تھے سلمان شہباز سے پوچھیں، تو اب سنا ہے کہ سلمان شہباز نے بھی جو ہے وہ واپسی کا سفر جو ہے وہ باندھ لیا ہے۔ لیکن ہم ان عدالتوں میں بھی جائیں گے، ان کیسز کی پیروی بھی کریں گے اور اس کے اوپر پورا پیرا بھی دیں گے۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا، کل شہباز شریف صاحب جب انہوں نے اعلان کیا کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ 25,000 اور اسی طرح سرکاری ملازمین کی پینشن اور اس میں 10% اضافہ کیا ہے، یہ کیسا اقدام ہے ان کا؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ تمام جو ہے وہ شو بازیاں ہیں ان کی۔ جو 25,000 تنخواہ کا معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وزیر عمران خان صاحب نے اس وقت اپیل کی تھی، انہوں نے تنخواہوں کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے پہلے اضافہ کر دیا تھا۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ ہماری ہی حکومت نے انٹرم الاؤنسز بھی ان کو اناؤنس کیے تھے۔ اور آج کی خبر ہے، آج کی خبر، یہ امپورٹڈ حکومت آتے ساتھ ہی یوٹیلٹی سٹور کے اندر چینی اور آٹے کی قیمتوں میں، گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم نے 1.5 سال کے اندر 2021-22 کے اندر ہم نے 30 ارب سے زائد یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی فراہم کی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ریکارڈ ٹیکس کلیکشن چھوڑ کے گئے، 6,000 ارب روپے پہ ٹیکس کلیکشن جا رہی ہے، جب ان کی ہمیں حکومت ملی تھی وہ 3800 ارب تھا۔ جب ہمیں حکومت ملی تھی تو بیرون ملک ترسیلات زار 18 ارب تھی۔